السلام علیکم ناظرین، میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں 4 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کا استعفیٰ ہے، دوسرا گوجرانوالہ میں جو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی تیاریوں کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، تیسرا جو حکومت کی حکمت عملی ہے گوجرانوالہ جلسے کے حوالے سے اس حوالے سے بات کریں گے، چوتھا جو ایگریشن نظر آ رہا ہے حکومت کی طرف سے اس پر بات کریں گے، اور پانچواں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 100 موٹر نوٹس لیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ، ان کا استعفیٰ بالآخر منظور کر لیا گیا ہے، اور یہ استعفیٰ انہوں نے معاون خصوصی جو ہے وزیر اعظم کے اس حیثیت سے دیا ہے۔ اب وہ وزیر اعظم کی کابینہ کا مزید حصہ نہیں رہی۔ کچھ عرصہ قبل جب یہ ان کا ایک سکینڈل آیا تھا جو کچھ ان کے احساسات کے حوالے سے، اس پر پی ایم ایل این نے بہت جو شدید قسم کے حملے کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیے تھے، اور اعتراض کیے تھے کہ بھئی یہ ایک سرکاری ملازم تھے اور انہوں نے اتنی زیادہ ان کے احساسات اور اتنے زیادہ ان کے بزنسز کیسے پھیلے، اور وہ اس کے بعد وہ گئے وزیر اعظم کی خدمت میں، انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، لیکن وزیر اعظم نے ان کو کہا کہ وہ اس چیز کو چیک کروا چکے ہیں، وہ مطمئن ہے، تو لہٰذا وہ اپنا کام جاری رکھیں، اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ ان کے پاس 2 عہدے ہیں جی، ایک چیئرمین سی پیک اتھارٹی کا اور دوسرا معاون خصوصی برائے وزیر اعظم کا۔ تو آج اچانک انہوں نے خود ایک ٹویٹ کے ذریعے اطلاع دی عاصم سلیم باجوہ نے کہ ان کا استعفیٰ جو ہے انہوں نے درخواست کی وزیر اعظم سے کہ وہ منظور کیا جائے، تو وہ منظور ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو استعفیٰ یہ بہت زیادہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے تھے پی ایم ایل این والے، محمد نواز شریف صاحب، مریم اور فضل الرحمان صاحب اور ساری پی ڈی ایم، تو اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب ریموو ہوتے ہیں یا اپنی عہدے سے وہ جاتے ہیں، تو یہ ایک پہلا علامت ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کچھ معاملات بہتر کرنا چاہتی ہے۔ تو اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ہے معاون خصوصی تھے برائے اطلاعات و نشریات کے، اور ہم نے دیکھا اور ہم نے یہ سنا، اور چونکہ ہم اسلام آباد میں ہی کام بھی کرتے ہیں، کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو ہیں وہ اور شبلی فراز جو وفاقی وزیر تھے، ان کی کچھ آپس میں بھی کوئی اتنے زیادہ اچھی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھی، بلکہ جہاں پہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کسی میٹنگ میں اگر آ جاتے تو شبلی فراز صاحب کے چہرے کے تاثرات کچھ بدل جایا کرتے تھے۔ گوجرانوالہ کا جو جلسہ ہے اس کی تیاریاں مسلم لیگ نون بہت زور و شور سے کر رہی ہے، اور اس جلسے کی ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی اجازت نامہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ اس جلسے کی کامیابی جو ہے وہ اس کا دار و مدار مریم نواز کے جاتی عمرہ سے نکلنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہو جائے گا، اور مریم نواز جب جاتی عمرہ سے نکلیں گی تو ان کے ساتھ کتنے کارکن ہیں، اور وہ جب لاہور شہر میں انٹر ہوتی ہیں اور گوجرانوالہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ان کے ساتھ جتنے تعداد میں لوگ ہوں گے وہ یہ بتا دے گا کہ اس جلسے کی کیا پوزیشن بننے جا رہی ہے۔ اور بہرحال اس سے ہٹ کے گوجرانوالہ بھی ایک مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ ہے، تو گوجرانوالہ میں بھی اس چیز کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ تو ناظرین، گوجرانوالہ کے جلسے کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے بھی کافی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ ایک تو ان کو اجازت ابھی تک نہیں دی گئی، دوسرا کارپوریشن کے عملے نے جو بینرز تھے مسلم لیگ نون کے استقبالیہ ان کو بھی ہٹا دیا، اور تیسرا جو ہے وہ ایک ایف آئی آر بھی درج ہوئی، اور پھر اس ایف آئی آر کو آن بھی نہیں کیا، وہ جو بغاوت کی ایف آئی آر تھی، اور اس کے بعد تمام تقریباً لوگوں کے نام اس میں سے نکال دیے گئے سوائے نواز شریف صاحب کے۔ اور حکومت نے جو مسلم لیگ نون کے باغی ایک رکن اسمبلی ہیں انصاری صاحب، ان کی بھی ایک پریس کانفرنس کرائی، اور ان کی اور کہا گیا کہ جی انہوں نے پہلے درخواست دی تھی وہاں پہ جلسے کی، تو ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو جلسے کی اجازت مجوزہ مقام پر نہ دی گئی تو اس سے حکومت کو میرے خیال میں زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ وہ جلسے کا مقام جو ہے وہ گوجرانوالہ اسٹیڈیم میں ایک بالکل سائٹ پر ہٹ کر جگہ ہے، اور وہاں پہ وہ جلسہ کرتے ہیں، تو گوجرانوالہ شہر کی زندگی میں اور آمد و رفت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر وہاں پر اجازت نہ دی گئی تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ جلسہ جو ہے اور پی ڈی ایم کا وہ جی ٹی روڈ کے اوپر کرے گی، اور پھر جی ٹی روڈ لاہور سے پشاور تک سارا بلاک ہو جائے گا، تو اس جلسے کے زیادہ جو سرکمسٹانسز جو ہیں حکومت کو فیس کرنا پڑیں گے۔ اسلام آباد جو ہے وہ کافی سارے ان دونوں افواہوں کی گردش میں ہے، کافی ساری سازشی تھیوریز بھی گردش میں ہیں، کافی ساری افواہیں بھی ہیں کہ جی کیسے یہ حکومت جائے گی، کیسے طریقے اعتماد کامیاب ہوگی، کیسے وزیر اعظم آئے گا، کتنے عرصے میں اصلاحات کرے گا، کیسے الیکشن کرے گا، یہ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ۔ لیکن گزشتہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب جس وقت میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک جو حکومتی وزراء ہیں جو ہر 1 گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، جو مختلف جو ترجمان اور وزراء ہیں وہ اچانک خاموش ہو گئے ہیں، اور آج کا پورا دن اور کل کا بھی تقریباً پورا دن کوئی ترجمان ہمیں ٹی وی کی سکرین پر حملے کرتا ہوا مسلم لیگ نون پر، نواز شریف پر، مریم نواز پر، یا
PTM کی قیادت پر ہمیں دکھائی نہیں دیا، سوائے ان چند لوگوں کے جو TV کے پروگرام میں جن کو بلایا جاتا ہے، جن سے رابطہ کیا جاتا ہے. لیکن جو آج خود پریس کانفرنسوں کا ایک سلسلہ تھا وہ ہمیں جو اچانک وہ اس میں ایک ٹھہراؤ اور اس میں اچانک وہ لوگ سارے اسکرین سے غائب ہوئے نظر آ رہے ہیں. شیخ رشید احمد ایک واحد وزیر ہیں جو پریس کانفرنسیں بھی کر رہے ہیں اور TV پروگرامز میں بھی کافی گرج برس رہے ہیں. اور شیخ رشید احمد اپنے معمول میں جتنے وہ بات تو سخت کرتے لیکن مزاج ان کا ہمیشہ شگفتہ ہی رہتا ہے. لیکن گزشتہ 2 روز سے ان کا مزاج اور ان کا انداز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ برہمی کا، اور برہمی کا بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس کو جھلاہٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف وہ پریس کانفرنسوں میں بلکہ وہ TV پروگرامز میں بھی جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ زور زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے اور کہتے ہیں کہ عمران خان نہیں جائے گا، میں کہہ رہا ہوں نہیں جائے گا. تو یہ جو اس قسم کے اصرار ہیں وہ ان کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیجانی کیفیت کی غمازی کرتے ہیں. اور یہ شیخ رشید احمد صاحب کی جو جلاہٹ ہے، اب دیکھیں شیخ رشید احمد کو کچھ عرصہ کا پہلے انہوں نے آج خود ہی ایک ترجمان بننے کی کوشش کی پاک فوج کا، لیکن اس کے بعد پھر وہ خاموش ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب کی ترجمانی شروع کر دی. اور اب عمران خان صاحب کے جو باقی ترجمان ہیں وہ اسکرین سے غائب ہیں اور شیخ رشید احمد صاحب ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، جو کہ بہت زیادہ غصے اور جلاہٹ میں ترجمانی کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایگریشن میں دکھائی دیتے ہیں. اور دلچسپ بات یہ کہ ان کا تعلق بھی PTI سے نہیں ہے، وہ عمران خان کی کابینہ کا حصہ ضرور ہیں، لیکن پوری PTI کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا وزیر اعظم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس وقت صرف ایک شیخ رشید ہی ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کافی گھبرائے ہوئے یا پریشان نظر آتے ہیں. چوتھا ناظرین، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک آج خود نوٹس لیا ہے جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک تحریک انصاف کا جو لائز فورم ہے اس کا پروگرام اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کا آج خود نوٹس لیا کہ جی یہ ایک سیاسی پارٹی کا ایک ونگ کا ایک پروگرام ہے اور کنونشن سینٹر میں سرکاری وسائل کیسے استعمال کیے گئے اس کے لیے. وزیر اعظم پاکستان کو بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے نوٹس جاری کر دی، اور جو دیگر لوگ ہیں اس میں شریک ہوئے تھے اور جو اس کے ذمہ دار بندے ہیں کسی بھی حوالے سے ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے. اور اب اس کی مزید سماعت آگے چلے گی. تو یہ ایک انتہائی اہم نوٹس ہے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آپ کو اگر پروگرام پسند آیا تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن بھی ضرور دبائیے گا.